مونچھوں کے حوالے سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے مونچھیں بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، اور کئی تو باقاعدہ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تیل لگانا ان کو، وہ بٹ چڑھانا، اور بڑا ان کا جناب ان کا یعنی کہ خیال جس طرح رکھا جاتا ہے. تو یہ مونچھوں کے حوالے سے اسلام نے کوئی حکم دیا ہے کتنی رکھنی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے؟ جی جی دیکھیں، اسلام نے تو زندگی کے ہر شعبے سے بے متعلق شک، حکم دیا ہے. بے شک. اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ اس نے کوئی بھی زندگی کے کسی پہلو میں جی، کھچنے کی نہیں چھوڑی. بے شک، صحیح نبی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ داڑھیوں بڑھاؤ اور سبحان مونچھوں کو پست کرو، یعنی اللہ، کم کرو. کم کرو. ٹھیک ہے، تو صحیح، یہ حکم واضح ہے، صحیح اسی ہے، پہ عمل کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا، پست کتنا کرنا چاہیے؟ جی، تو یہ ایسا ہے کہ پست سے مراد یہ کہ وہ پست محسوس ہوں. اب ہم دیکھیں کہ وہ اللہ، کم ہو، صحیح ہے، لبوں کے اوپر نہ گری ہوئی ہو، صحیح کھانے ہے. پینے کے درمیان میں وہ کوئی بھی جو ہم مشروب پی رہے جی، ہیں جی، یا پانی ہے یا کوئی دودھ ہے یا کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو مونچھوں صحیح، کو لگے نہ. ہاں، صحیح. بس بعض اوقات بعض کسی غرض صحیح کی بنیاد پر، جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہو، جو اللہ، اب تو چونکہ جہاد نہیں ہے، جی، جی، ورنہ اگر کبھی کسی روب ڈالنے کے لیے کافر پر، دشمن پر، صحیح ہے. بعض ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جی، جی، ان کے ہاں یہ معاملہ ہوتا تھا، صحیح ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے صحیح جس ہے، سے دین کو فائدہ ہو، صحیح ہے، اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں، صحیح ہے، اپنے ذاتی فیشن کے لیے یا اس کے لیے صحیح ہے. نہیں درست ہونا. بقیہ یہ کہ حکم یہی ہے کہ مونچھوں کو پست رکھا جائے. تو حضور اس میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسے صحابی رسول کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے عملی بھی اور قولی فعلی بھی، کہ حضور نے مونچھیں کم کروائیں، جیسے آپ نے فرمایا، حدیث پاک بھی ماشاءاللہ بطور دلیل آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائی. تو کوئی ایسا صحابی کہ جس نے یہ نہیں کہ جیسے جواز کے طور پہ کوئی بندہ پیش کرے کہ جی اس نے مونچھیں رکھی تھی؟ جی، یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ سبحان عنہ نے اللہ. جو ہے نا اپنے مونچھیں جو ہے نا وہ بڑی صحیح، رکھی تھی، صحیح. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ان کا اللہ، مقصد تھا. صحیح ہے، صحیح حضرت فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت روب دبدبا، ہاں، سبحان ایسا اللہ. روب دبدبا، وہ آپ نے اتنے لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنی ہے صحیح ہے، تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اگرچہ اس علاقے میں تھے شام صحیح، والی سائڈ پر، صحیح لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ رضی تعالیٰ عنہ اللہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا قیمتی جبہ قبہ پہنا ہے اور بڑا اعلیٰ اللہ، لباس کیا پہنا ہے. بات، کیا بات. تو آپ نے ان کو کہا کہ اے امیر معاویہ، یہ کیا؟ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، صحیح ہے، عاجزی کا درس دیتا ہے، انکساری کا، اور آپ نے اتنا جبہ قبہ اور اعلیٰ. تو آپ نے کہا تھوڑی دیر خاموش رہیے. جب واپس اکیلے آئے نا تنہائی میں تو اوپر سے وہ لباس اتارا تو نیچے دیکھا تو وہ پیوند لگا لباس ہی تھا. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ میں ہوں نا، یہ لوگ رہے ہیں کیسر و کسریٰ کے زیر اثر، جی، تو یہ اپنے جو حاکم ہے، سلاطین ہے، یہ ان کے لیے پروٹوکول پسند کرتے ہیں. صحیح ہے، اگر یہاں پہ میں ان کے مزاج کے مطابق نہیں رہوں گا تو صحیح یہ تو میری بات ہی نہیں مانیں گے. تو صحیح یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کسی غرض صحیحہ کی بنیاد پر صحیح ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، صحیح اور ہے، کسی غرض فاسدہ کی بنیاد پہ اس کی ممانعت ہوتی ہے. صحیح ہے، تو یہ پھر دیکھا جائے گا کہ کون کیا عمل کس وجہ سے کر رہا ہے. صحیح ہے.